اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے رسول رحمت فخر بنی آدم تاجدار یوم آدم اللہ کے پیارے حبیب دانۂ قلوب حضور شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ برادر مکرم صوفی باصفا حضرت علامہ عبید اللہ صاحب حضری دامت برکاتہ القدسیہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی خطاب ہوگا اور ہمارے خصوصی مہمان شہزادہ غوث اعظم شہزادہ سمنا حضرت سید نور میاں صاحب کی علامت رضی اللہ علیہ کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس سے پیشتر دعوت اسلامی کی مبلغ صاحب کا بہت شاندار بیان آپ حضرت نے سماعت فرمایا۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت مفید اور کارآمد بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے آپ حضرات نے فیضان مدینہ کے نمونے طلبہ سے بہت شاندار معلومات، مذہب و کلمات، تقاریر، نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سماعت فرمائے۔ بہرحال یہ علمی مجلس ہے اور اس اجلاس کا تعلق اداروں سے ہے اور اداروں کا کام ہے دین کی ترویج و اشاعت اور علم کا فروغ، سنت کا فروغ۔ یہی اداروں سے ہمیشہ کام ہوا ہے اور انشاءاللہ یہی اداروں سے کام ہوتا رہے گا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اسلام کے روحانی مرکز ہے، یہ دینی تعلیم کے روحانی مرکز ہے۔ ان کے ذریعے جو امت مسلمہ میں دینی بیداری جو آئی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، اداروں کی برکت ہے۔ جب تک یہ ادارے رہیں گے انشاءاللہ تعالی دین کی تابانی، اسلام کی تابانی ہر سو نظر آئے گی۔ اور جہاں یہ دینی ادارے کمزور ہو گئے، یہ مدارس کمزور ہو گئے، یہ مکاتب کمزور ہو گئے، تو مسلمان اپنا اسلامی تشخص بھی برقرار نہ پائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے محدث جن علاقوں میں پیدا ہوئے، آج ان اداروں میں جو اشتراکیت کی زد میں ہیں اور آج وہاں
ظاہری طور پر کچھ دین نظر آتا ہے لیکن دین اسلام کی روح نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کے پردہ فرمانے کے بعد وہاں سے ادارے ختم کر دیے گئے، بٹھا دیے گئے، تو پھر امت مسلمہ نے وہ دن دیکھے کہ دین کی تابان علاقوں میں نظر نہیں آتی۔ نام بڑے اچھے بلد، بخارا، سمرقند، نیشاپور، ترمذ، یہ سب اسلامی ایک دور میں شہر تھے اور بڑے بڑے محدثین کی آواز گاتے، یا بڑے بڑے محدث درس حدیث دیا کرتے تھے، ان علاقوں سے محدث اور فقہ پیدا ہوتے تھے۔ آج صرف ان کے مزارات کی نورانیت نظر آتی ہے لیکن وہ ادارے نظر نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں ناگور شہر کے مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا، اللہ کے لیے آپ دینی اداروں پر توجہ دیں، دینی اداروں کو آپ ترقی دیں، چاہے وہ مکتب ہو، مدرسہ ہو، دارالعلوم ہو۔ مکتب کی بھی بہت ضرورت ہے، مدرسہ کی بھی ضرورت ہے، دارالعلوم کی ضرورت ہے، مدرسۃ البنات کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے عابد محمد رفیق صاحب، وہ بھی صوفی آدمی ہے ماشاءاللہ، کئی سال سے یہاں بچیوں کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور آج الحمدللہ یہ بچیاں آخری تحقیق پر ہیں، الحمدللہ زیور علم سے آراستہ ہو کر عالمات، قاریات بن کر انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہوئی کہ الحمدللہ یہاں درس بخاری بھی ہوتا، بخاری شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، جلالین شریف بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، یہی بچیاں عالمہ بنیں گی تو انشاءاللہ جس گھر میں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ دین کا اجالا ہوگا، اور آنے والی نسل انشاءاللہ سچے اسلام کے شہدائی، اسلام کے جانثار، اسلام کے فداکار پیدا ہوں گے۔ ماں کی گود کی برکت ہے، جو مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، جو مائیں دیندار ہوں گی، جو مائیں عالمات ہوں گے، قاریات ہوں گی، انشاءاللہ ان کی گود میں پلنے والی اسلام کے ثبوت پیدا ہوں گے۔ اس لیے جہاں بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں، بچیوں کی تعلیم کا بھی آپ اہتمام کریں۔ جس طرح مرد پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورت پر بھی دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں صرف مرد حضرات پر دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، نہیں، عورتوں پر بھی دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ میرے آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جب بالغ ہو جائے، نماز فرض ہو گئی، تو اس مسلمان پر نماز کے مسائل، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، وہ ساری چیزیں جن کا تعلق نماز سے ہے، ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا فرض، لازم اور ضروری ہے۔ یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس حدیث کا یہی مطلب ہے، اور اس حدیث کا جو شارحین حدیث نے تشریف فرمائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اور ایک تاجر ہے تو اس پر بے و شراء کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اس طرح صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر حج کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا۔ اس طرح جو فرائض اس پر لاگو ہو گئے، ان کا مسائل کا سیکھنا اس پر فرض اور واجب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینی اداروں سے یہی سکھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ جہاں بھی قائم الحمدللہ ایک منظم طریقے سے جو دین کی تعلیم ہوتی ہے اور جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی مثال آپ الحمدللہ یہ بھی اہل سنت الجماعت کے ہیں، اور یہ اہل سنت الجماعت ہی کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی سنی ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، جو دین کی خدمت کرتا ہے، الحمدللہ ہم اس کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس کی خدمات کو سراہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جو دین کی خدمت کرے، اے اللہ اسے ہمیشہ آباد و شاد رکھ،
اے اللہ جو تیرے مخلص بندے تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی عمر میں، مال میں، آل میں، وقار میں، عزت میں بے پناہ برکت عطا فرما، تاکہ دین کا کام ہوتا رہے، تاکہ دین کا پیغام گھر گھر پہنچتا رہے، دین کی نشر و اشاعت ہوتی رہے، دین کی تبلیغ ہوتی رہے اور دین کا کام ہوتا رہے۔ ان مدارس سے دین زندہ ہے۔ آج آئیے اسلامی چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ طلبہ نظر آ رہے ہیں، یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ ان کو ایک دائری طور پر الحمدللہ سچا پکا مسلمان بننے کی جو ایک طرح سے تربیت ہوئی ہے انہی دینی اداروں سے ہوئی ہے اور دین پڑھ کر ہوئی ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم کی قدر کرو اور دینی تعلیم جاری رہے گی انشاءاللہ، اس کے ذریعے مسجدیں بھی آباد رہیں گی، خانقاہیں بھی آباد رہیں گی۔ اس لیے پہلے مدرسہ ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ مسجد آباد ہوگی۔ جاہل اسے اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال آپ کی صحبت میں گزارے، آپ کی بارگاہ میں جان میں تلمس طے کیا، آپ کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی، آپ کی بارگاہ سے درس حدیث حاصل کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال مجھے نہ ملتے۔ انہی 2 سال کو وہ اپنی زندگی سمجھتے ہیں جو انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر جو سیکھا، جو حاصل کیا، صحیح معنوں میں اسے ہی وہ اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کرو، امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں امام الائمہ سراج الائمہ کے لقب سے یاد کرتی ہے، لیکن بزرگوں کی خدمت، بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں سے بارگاہ سے لے کر جو آپ نے حاصل کیا اسے اپنی زندگی کا نچوڑ بتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کی ہمیں تعلیم دی ہے اور میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا، آپ کو سب سے کہو میں مالدار کے بچے ہوں، امیر کے